نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. السلام علیکم. قال فبعزتك لا اغوینهم اجمعین. سورہ صاد کی آخری جو 6 سے 7 آیات کو دیکھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں. سورہ زمر سے پچھلی آیت، پچھلی سورہ صاد، اور لاسٹ میں جو ہے 6 سے 7 آیات کا تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو وہاں پہ آپ کو آیت ملے گی قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس میں شیطان جو ہے اللہ رب العزت سے جب وہ ہوا مکالمہ، تو تب یہ کہتا ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم لأغوینہم، گمراہ کر دوں گا ان کو، انسانوں کو، ہمیں، اجمعین، سب کو. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام پاک اپنے پیارے حبیب کی طرف نزول فرمایا اور اس میں واضح فرمایا. یہ اسی جگہ پہ نہیں ہے قرآن مجید میں کہ آیات کے پاروں میں اور بھی جگہ پہ بار بار اس کو ریمائنڈر دیا ہے ہمیں. جبریل کے تھرو آیا یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ اس چیز کو واضح دیا، ہمارے ہینڈ اوور کیا، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں اور ان کی قربانیوں سے جو ہے یہ معاملہ بنا اور ہم تک پہنچا. اب یہ چیز اس کو سمجھیں، دیکھیں کہ شیطان جو ہے جب آج نماز فجر کے بعد اس آیات پہ نظر پڑی تو بڑی ہی ایک عجیب کیفیت اور حیرت، اور ہماری امت مسلمہ پہ، میری تو خود پہ، اپنی حالتوں پہ، اپنے معاملات پہ، روٹینز پہ، اپنی زندگی جیسی گزر رہی ہے، جیسی گزار دی ہے، تو اس پہ اچانک ساری پہ جو ہے نا وہ ایک ذہن گیا کہ کیا معاملات ہیں. شیطان کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. اس آیت کا یہ ہے. اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اس پہ غور کرنا ہے. اسی لیے رب کریم نے اس مکالمے کو، اس معاملے کو بار بار ہمیں جو ہے ایک دفعہ بھی کہہ دیتے، ایک سورہ صاد میں صرف کہہ دیتے، یا دوسرے پارے میں، یا ایک دو دفعہ، یا ایک ٹائم بھی، ون ٹائم بھی بڑی اس کی اہمیت ہے. قرآن کریم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو تب بھی وہ بڑا اس کا تھا. تو لیکن بار بار اس کو اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بھلکڑ ہے، بھولے گا اور یہ گمراہ ہوگا، بہکے گا، اور یہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو اصول بتائے ہیں ان کو توڑتا ہوا اپنی مرضیاں کرے گا. تو اب اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کس قدر اس کا پرعزم ہے، وہ کس قدر وہ اس چیز پہ ہے کہ میں نے اس انسان کو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے، اس ٹاسک کو پورا کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، اس چیلنج کو میں نے نبھانا ہے. اور چیلنج اس نے کر دیا ہے. چیلنج وہ کر رہا ہے اللہ رب العزت کے حضور. اب یہ دو چیزیں کر رہا ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی اس نے نافرمانی کی ہے، حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس نے انسان ہمارے ساتھ بھی ہو گیا اس کا ایک ہی ٹائپ کا وہی چیلنج. اب اس چیلنج سے ہم نے پورا کرنا ہے
شیطان سے بچنا ہے، اس کے وسوسوں سے، اس کے معاملات سے، اس کی ساری جو ہے۔ اب ہم میں وہ کیپیبلٹی، وہ اہمیت، وہ خاصیت نہیں ہے کہ ہم اس کے سارے حربوں، سارے معاملات سے ہم سمجھ سکے، جان سکے۔ ویسے تو ہم اپنے ایک شعور میں، ایک معاملات میں ہم جو دیکھیں تو اوورآل دنیا میں جو دیکھا بھی گیا ہے، جو اسٹڈی بھی کیا ہے، جو مطالعہ بھی کیا ہے کہ اس طرح سے انسان کو خود اپنے جو ہے اپنی کیپیبلٹی یا اس کو اپنا خود یاد ہو، شیطان اس سے بڑے واضح معاملات میں اس کو، لوگوں کو علیحدہ علیحدہ یا کسی طرح اس نے کسی چینل سے اس نے کیا ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں اور میں تجھے کرتا ہوں، کوئی اس طرح کا معاملہ کم ملتا نہیں ہے۔ تو یہ آ گئی علم الیقین والی بات کہ ہمیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں، جس نے پیدا کیا ہے اور اس کے حبیب نے اپنی جو ہے نا حق اور پکی سچی ایک کتاب میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں فرما دیا، تو ہمیں جو ہے یقین کا لیول ہمارا پورا ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے معاملات اور اس پہ ہم نے کیسے بچنا ہے۔ جب جس طرف سے ہمیں یقین اور جس طرف سے ہمیں گائیڈ لائن اور جس طرف سے ہمیں محبت، عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ ملا ہے، تو ہم ادھر ہی اس سے بچنے کے لیے، اس سے جو اوزار، ٹولز اور تدبیریں اور تفکر، تدبر، ہر چیز ہم ادھر سے ہی لیں گے۔ خود سے بھی ہم میں اتنی وہ کیپیبلٹی، اتنی وہ قابلیت اور اتنے سائنسدان ہم ہیں نہیں کہ اس کے حربوں سے، اس کے معاملات سے ہم بچ سکیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے ہی رجوع کریں گے، اسی سے ہی مدد لیں گے۔ اب کر لیتے ہیں بات کہ یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کا یہ مکالمہ یا اس کا یہ چیلنج کس حد تک اس نے وہ اچیو کر کے بیٹھا ہے، چیزوں کو کس طرح وہ کر کے بیٹھا ہے۔ اگر اس میں اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحمت، اپنا فضل یوم حساب کو، قبر میں، یوم حساب میں اور اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس طرح سے ہمیں ڈسکاؤنٹ، ریلیکسیشن، اپنی محبت، عنایات جو ہے وہ اس ہم پہ وہ نشاور نہیں فرماتے کرتے، تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہ تو اپنے چیلنج کو کمپلیٹ کر بیٹھا ہے، سوائے ایک جو اس کے خاص مخلص اور چنے ہوئے اور بڑے ہی متقی لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی کثرت سے جو ہے وہ اسی کے جال میں، اسی کی معاملات میں، اسی کے وسوسوں میں، اس کے معاملات میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ہم اب امت مسلمہ کہاں پر کھڑی ہے؟ اس سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ اللہ رب العزت نے اس سے آگاہ کیا ہے بڑے واضح طریقے سے، وضاحت سے۔ تو اس میں پھر خود اس سے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے، شیطان کے معاملات سے بچنا ہے۔ بچنا کیسے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جو ہے پکڑنا ہے پوری مضبوطی سے، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے پکڑنا وہ تو ہے، اور ساتھ اپنی سوچوں، اپنی عزم سے، اپنے ارادوں سے، اپنی نیت سے، عمل کے لحاظ سے اور دل سے، جنون، عشق، جستجو کے لحاظ سے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے کچھ چلنا ہے، نہ کہ اس کو صرف جو ہے پڑھتے رہنا ہے، رٹے لگانے ہیں، ثواب جو ہے نا وہ اکٹھے کرنے ہیں، اور کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مر جائے تو اس پہ جو ہے اس کو ہم نے لے کے آ جانا ہے، یا کسی کو جو ہے نا میرج سیریمنی پہ اس کو جو ہے نا ایونٹ پہ تب لے آنا ہے، اور باقی سب ہماری جو ہے پریکٹیکل لائف اور جو زندگی گزارنے کے سارے انداز، معاملات پوری زندگی میں، اس کو جو ہے نا وہ سارا شیطانی چکروں میں، اللہ رب العزت کے احکام و اصول اور اس کے دیے ہوئے رستوں کو چھوڑ کے دوسرے معاملات میں ہم نے پڑے رہنا ہے۔ تو اس سے نکل کے ہم نے جو ہے شیطان کے اس چیلنج کو جو ہے ہم نے قبول کیا ہے، جو اللہ نے امانت دی ہے وہ بھی لی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں تو امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، اور باطل جو ہے وہ کس طرح دندناتا پھرتا ہے، اور کس طرح وہ جو ہے مسلمانوں پہ یہ سارا ذلت والے معاملات اس نے ارینج کیے ہوئے ہیں۔ تو اب مسلمان ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس سورسز ہیں، پیسہ ہے، اور وہ بھی ہے سارا کچھ۔ قرآن کریم
ہے، توجہ نہیں ہے، اندر ایمان، اندر یقین، حق الیقین، عین الیقین، وہ معاملات نہیں ہیں اور ہی معاملات میں پڑے ہیں، جبکہ قرآن کریم اپنی صحیح جس معاملے میں یہ اتاری گئی تھی اسی پوزیشن میں، اسی کنڈیشن میں، اسی لیول پہ جو ہے وہ اپنا درس اور اپنا نور جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، دے رہا ہے، ہم نے اس سے روگردانی کی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کوئی رخ موڑتا ہے، جب کوئی چھوڑتا ہے قرآن کریم کو، مجھ کو، میرے حبیب کو، تو میں مجھے اور جو ہے گمراہیوں میں ڈال دیتا ہوں کہ جاؤ، جو اس میں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر دیتا ہے تو کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت میں اس کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ اب ہمیں جو ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لینا ہے، اس کو بسانا ہے، دل و دماغ میں اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے اپنی آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کرنا ہے اور ان میں اس کو پینیٹریٹ کرنا ہے اور قرآن کریم کو پہ جو ہے نا وہ پورا پرفیکشن میں آ کے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، سمجھنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے بسا کے جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، یہ کیسا چیلنج ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس عارضی سی زندگی میں، تاکہ آگے جو ہے ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے حبیب کے حضور جو ہے وہ کیسے سرخرو ہو سکیں اور کامیاب و کامران ہو سکیں اور ساتھ اپنے دوستوں، لوگوں، فیملیز، امت مسلمہ کو بھی اس انقلاب میں، اس تبلیغ میں ساتھ لے کے چلیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ بات جو ہے وہ ہو جائے کوئی 5-6 منٹ میں، لیکن وہ سمیٹتے جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چینل کو جو ہے لازم سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ دینی اور خالصاً دینی جو ہے یہ نالج ہے اور اس کو آگے کم سے کم اس کو ڈیلیور کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، کوئی اس میں کوئی چیز، کوئی کمی، کوئی معاملات آپ کو نظر آتے ہیں بتائیں، گائیڈ کریں، تاکہ اس کو کمیوں کو ریموو کر کے امپرومنٹ جو ہے نا وہ لائی جائے اور اس میں حصہ ڈالیں اپنا، اس لحاظ سے حصہ ڈالیں، کوئی وہ ڈونیشن والا معاملہ نہیں میں کہہ رہا، اس میں شیئر کریں تاکہ اس میسیج جب آگے یہ چیز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرے تو اس میں آپ کو بھی اس کا ایک اچھائی کو پھیلانے کا، میسیج کو آگے ڈیلیور کرنا ہی مین مقصد ہے، تو وہ آپ کو اس لحاظ سے ملے، کیونکہ اس میں محنت کریں، خود چینلز بنائیں اسلامک اور آگے قرآن کریم کی آیات، حدیث، سیرۃ نبوی کو آگے ڈیلیور کریں۔ نہیں کر سکتے تو جو آپ کے پاس پہنچا ہے میسیج اس کو آگے پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔